ویسے جب ہم نے یہ موضوع چنا تھا اس وقت پہلگام کا واقعہ نہیں ہوا تھا، ورنہ شاید ہم اس پہ کرتے. تو میری تجویز ہے کہ شروع کا حصہ میں اس پہ بات کروں، میں تھوڑا سا پہلگام پہ بھی کروں گا کہ اس کے زاویے سے امریکہ کی کیا پالیسی. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو جنوبی ایشیا کی طرف پالیسی ہے اس کے 3 ادوار ہیں، 3 distinct phases of US policy towards South Asia. 3 ادوار ہیں. پہلا جو دور ہے وہ تھا جب سرد جنگ کولڈ وار چل رہی تھی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان. پاکستان نیا آزاد ہوا تھا، نہ ملٹری تھی اس طرح کی اسٹرینتھ تھی، نہ اکنامک اسٹرینتھ تھی، اور ایک ہاسٹائل انڈیا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے. ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کون ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے. تو اس وقت ہمیں امریکہ نظر آیا. کیوں نظر آیا امریکہ میں؟ کیونکہ جنگ عظیم دوم کے بعد آفٹر ورلڈ وار 2 US was the only standing power which could have helped us. تو ہم نے اس کو چوز کیا اور ہم ان کے پارٹنر بن گئے. جب ان کے پارٹنر بن گئے تو ہمیں تو اسٹرینتھ تو ملی لیکن کچھ نقصانات بھی ہو گئے. اس وقت ہندوستان جو ہے وہ چونکہ پنڈت نہرو ایک سوشلسٹ مائنڈ رکھتے تھے تو وہ سوویت یونین کی طرف زیادہ انکلائنڈ تھے. ویسے انکلائنڈ تھے لیکن وہ ظاہراً کہتے تھے کہ ہم نان الائنڈ پالیسیز رکھنا چاہتے ہیں، کسی سے نہیں کرنا، لیکن تھے وہ سوویت یونین کے ساتھی تھے. تو چنانچہ پاکستان امریکہ کے ساتھ جڑتا چلا گیا اور ہندوستان سوویت یونین کے ساتھ جڑتا چلا گیا. اس کا پھر آپ نے دیکھا کچھ تھوڑا سا ہمیں نقصان بھی ہوا. اور لیکن اس دور میں اپس اینڈ ڈاؤنز بہت تھے، جس کو کہتے ہیں نا ایک رولر کوسٹر. کوئی بیٹھا رولر کوسٹر میں جو ایسے اوپر جاتی ہے پھر ایک دم سے نیچے لے کر آتی ہے، اس قسم کی ریلیشن شپ تھی. 65 کی وار میں انہوں نے کہا کہ دونوں پہ سینکشنز لگا دی. ہم حیران کہ بھائی یہ تو ہمارے دوست تھے، ہم پہ کیوں سینکشنز لگا رہے ہیں. 71 میں بھی کچھ اس قسم کی واقعہ تو، لیکن یہ پہلا دور میں بہرحال ہماری تعلقات اوپر جا رہے تھے. پھر افغان جہاد کا وقت آیا اور اس میں جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ ہم آپ کے دوبارہ دوست ہیں، تو ایک بار پھر ہم قریب ہو گئے. دوسرا جو دور ہے وہ ہے 9/11 سے شروع ہوتا ہے. یاد ہے 9/11؟ 9/11 کے بعد ہندوستان نے یہ محسوس کیا کہ ہم تو اسی ٹیررزم کے شکار ہیں، یعنی جس کو جارج بش صدر کہتے تھے اسلامسٹ ٹیررزم. تو انہوں نے یہ کہا امریکہ کو کہ لک we are a fellow victim of the same Islamist terrorism that you are. So انڈیا نے کوشش کی کہ کشمیر کے اندر جو ریزسٹنس تھی، جو فریڈم اسٹرگل تھی، اس کو کسی طریقے سے یہ شو کریں کہ دیکھیں یہ اسٹرگل نہیں ہے، یہ فریڈم نہیں ہے، یہ ہماری آپ کے جو پاکستان کی طرف سے ٹیررزم ہو رہا ہے، اور یہ کوئی مجاہدین نہیں ہے، یہ سب کے سب جو ہیں ٹیررسٹ ہیں. تو انڈیا نے اپنے آپ کو ویسٹ کے قریب کرنا شروع کیا. لیکن چونکہ گلوبل وار آن ٹیرر شروع تھی، افغانستان میں انہوں نے انویژن کیا ہوا تھا، تو پاکستان کو انہوں نے ساتھ رکھا. تو ایسے موقع پر یعنی پہلے ہم پہلی فیز میں یوں جا رہے تھے، انڈیا یوں جا رہے تھے، اب تھوڑے سے دونوں اس سائڈ پہ آ گئے. پھر تیسری فیز شروع ہوتی ہے جب میجر پاور کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. وہ کب شروع ہوتا ہے؟ اینی گیس؟ فارملی 2017 میں ہوتا ہے، جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی ٹرم تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ فرام ناؤ آن اسٹریٹجک کمپٹیشن ود رشیا اینڈ چائنا، بلکہ چائنا اینڈ رشیا ول بی دی ٹاپ نیشنل سیکیورٹی پرائورٹی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو اس کے بعد سے میجر کیوں شروع ہو گیا؟ کیونکہ ان کا خیال تھا پہلی 2 فیزز میں چائنا ڈنٹ فگر مچ، اٹھ رہا تھا ابھی. تیسری فیز میں انہوں نے محسوس کیا کہ چین تو اٹھتا جا رہا ہے، یہ ہمارا چیلنج بنے گا، کیونکہ امریکہ ایشیا پیسفک میں سب سے بڑی پاور تھی. ایشیا پیسفک میں، امریکہ نہیں، ایشیا پیسفک میں. وہاں پہ جاپان میں ان کی پریزنس تھی، فلپین میں ان کے بیسز تھے، ساؤتھ کوریا میں تھے.
تو ایشیا پیسیفک میں ان کی پاور کو چیلنج آیا چائنا کی طرف سے. تو انہوں نے سوچا کہ اگر چین کو, آپ نے تھوسیڈیڈیز اسٹیپ سنا ہے نا سب نے, کہ اگر ایک پاور رائز کر رہی ہو تو جو پریویلنگ پاور ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ یہ کل کو مجھے ہرا دے گی, اس سے پہلے کہ یہ اٹھے میں اس کو دبا دوں. تو چنانچہ امریکہ نے وہ پالیسی کی. اس میں ان کو انڈیا اپنا پریفرڈ پارٹنر نظر آیا. انہوں نے کہا یہ اب انڈیا ہمارا دوست ہے. اب وہ جو گراف یوں جا رہا تھا انڈیا کا, پھر یوں ہوا 9/11 کے بعد, اور اب وہ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا. پاکستان کے اوپر ان کو شک ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو چین کا ساتھی ہے, یہ تو ہمارا پارٹنر ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے پاکستان جو پہلے جا رہا تھا فیز میں یہ, دوسری میں یہ, اور تیسری میں اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نسبتاً خراب ہونے شروع ہو گئے. تو اس وقت جو یو ایس کی پالیسی ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں وہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کو اپنا پارٹنر سمجھتا ہے ان اٹس کمپٹیشن وتھ چائنا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کے لیے 2002 سے انہوں نے ایک سیریز آف ایگریمنٹ سائن کیے ہیں انڈیا کے ساتھ, تاکہ انڈیا کی ملٹری اسٹرینتھ اور اکنامک اسٹرینتھ کو بڑھایا جائے. اس لیے نہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ کوئی محبت کرتے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ ان کا جو لارجر نیشنل آبجیکٹو ہے کہ چین کو کسی طریقے سے ہم نیچے کریں ٹو کنٹین دی فردر رائز آف چائنا. اس کے لیے انڈیا بیکیم دیئر پارٹنر. لیکن انڈیا نے ایک چیز سمارٹ کی آئی وڈ سے, کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسٹریٹجک اٹانومی رکھیں گے. آپ اس کو دوغلا پن بھی کہہ دیں, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ پالیسی رکھی کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم روس کے ساتھ بھی رکھیں گے, اور اقتصادی لحاظ سے ہم چین کے ساتھ بھی رکھیں گے. تو یعنی پوری طرح انہوں نے اس کو ٹو نہیں کیا اس کو. تو یہ جو 3 فیزز ہیں, ان فیزز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے ایک مطلب ایک دو نکلتے ہیں. ہمارا کلچر ہے, ایسٹرن کلچر ہے, وہاں ایسے نہیں ہوتا, نہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں ایسا ہوتا ہے. تو امریکہ جو ہے وہ اس وقت تک آپ کا دوست ہے جب تک اس کا مطلب ہے. 3 بار بنا دوست, ایک بار کولڈ وار کے اگینسٹ, دوسری بار افغانستان میں سوویت انٹرونشن کے خلاف, اور پھر گلوبل وار آن ٹیرر سو کالڈ کے ساتھ. وہ اپنے مطلب میں آپ کے ساتھ آئے, جب مطلب ختم ہو گیا تو چلا گیا. تو از یو ایس ریلائبل؟ کچھ لوگ کہیں گے ریلائبل فرینڈ نہیں ہے, لیکن پھر اگر آپ امریکہ کے قدموں سے جا کے دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ پاکستان بھی ریلائبل نہیں ہے. جو چیز میٹر کرتی ہے کہ قوموں کو اپنا مفاد خود پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے. دوسری چیز, ایک تو میں نے آپ کو 3 فیزز بتائی اور کس طرح ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈپینڈنسی سنڈروم. جب ہم نے امریکہ سے ڈالرز آنے شروع ہوئے تو ہم بڑے عادی ہو گئے اس کے, اور ہم نے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کا سلسلہ بند کیا. انفیکٹ جب پریسنل امینڈمنٹ لگی 1990 میں, تو اس کے بعد ہی اگلے 10 سال میں آپ نے JF-17 بھی بنایا, آپ نے ایٹامک بام بھی بنایا. اپنے قدموں پر کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. اور آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جب پاکستان کی اقتصاد تھوڑی کمزور تھی اور ہندوستان کی تھوڑی بڑھ گئی, تو آپ نے دیکھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے دانت دکھاتے ہیں. And that leads me to briefly discuss what is happening now at this time, اور امریکہ کی اس کے اوپر کیا اپروچ ہے. پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں یقیناً جانے گئی ہیں, ہمیں اس کا افسوس ہے, پاکستان نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے, اور کرنا چاہیے. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ کنڈیم کریں. تو پھر ہم ہسٹری کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ 2000 میں پریزیڈنٹ کلنٹن آئے ہوئے تھے, دورہ کر رہے تھے. تو اس وقت چھتر سنگھ پورہ میں کو 35 سکھ جو ہیں وہ شہید کر دیے, مار دیے گئے. وہ وہاں پہ زمینیں آباد کر رہے تھے, اور جس انڈین آفیسر نے, لیفٹیننٹ جنرل KS گل نے اس کی تفتیش کی ساری, آپ اس کا انٹرویو گوگل کر لیں, چھتر سنگھ پورہ لیفٹیننٹ جنرل گل انٹرویو. اس نے کہا کہ انڈین آرمی انوالو تھی اس میں, ان کے مروانے میں. اور پریزیڈنٹ کلنٹن نے خود اپنی CIA سے پتہ کیا تو ان کو بھی یہی شک پڑا, تو انہوں نے پاکستان کو کوئی کنڈیم نہیں کیا. بلکہ میڈلین آل برائٹ نے اپنی کتاب دی مائٹی اینڈ دی آل مائٹی میں یہ لکھا ہے جا کے, کلنٹن کو کوٹ کیا ہے کہ یہ, بلکہ پریزیڈنٹ کلنٹن کو یہ کوٹ کیا کہ میں کاش نہ گیا ہوتا تو یہ 35 لوگ جو ہے زندہ رہتے. تو ہندوستان کا یہ رویہ, آج JD وینس تھے تو اس وجہ سے شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے وقت بھی انہوں نے, ایک صاحب تھے سہیل ملک, یا سہیل ملک تھے, انہوں نے کہا جی حافظ سعید صاحب کے بھتیجے ہیں,
انہوں نے کیا تھا تو 2011 میں پھر خود ان کو بری کر دیا کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھے. تو اس سے ہم لوگوں کو یہ شک ہوا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ کام, اور یہ ہم پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں. ایک تو 2 پاکستان میں اس کے اوپر ویوز آ گئے ہوئے ہیں. ایک ویو یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کا وجود قبول ہی نہیں کرتا اور ختم کرنا چاہتا ہے. تو یہ واقعہ اس کی اور ہندوستان کا رویہ اس کی تقویت کرتا ہے. دوسرا ویو یہ کہتا ہے کہ نہیں, ہمسایہ ہے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے ان کے ساتھ. لیکن جب سے بی جے پی آئی ہے تب سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کچھ اس قسم کا رویہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی خاص دوستی نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کبھی کچھ واقعہ ہوتا ہے, کبھی کچھ واقعہ ہوتا ہے. اور جب بھی واقعہ ہوتا ہے تو آپ ذرا غور سے کریں, کوئی الیکشن آ رہا ہوتا ہے. پلوامہ ہوا 2019 میں, اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ کلیش بھی ہوا ہمارا, تو مودی صاحب لینڈ سلائڈ جیت گئے. اب بہار میں الیکشن آنے والا ہے اور کچھ عرصے بعد یو پی اور 1-2 اور ریاستوں میں آنے والا ہے, تو اس کے لیے پھر وہ تیاری پکڑ رہے ہیں. تو پاکستان از این الیکٹورل ایشو انڈیا از ناٹ این الیکٹورل ایشو ان پاکستان. تو پاکستان تو ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اب یہ چیزیں امریکہ کو بھی نظر آ رہی ہیں. That's why no country in the world, every country in the world has condemned the killings, but nobody has stood with India. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کوئی شک ہے اس کے اندر کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. ایون یونائٹڈ نیشنز کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اس قسم کی تھی. تو امریکہ کو بھی باوجود اس کے کہ ہندوستان جو ہے امریکہ کا اس وقت بڑا چہیتا ہے, لیکن اس معاملے میں وہ بھی نہیں آگے آ سکتے کیونکہ کوئی اس میں ایسی حقیقت نہیں ہے. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ تعلقات رولر کوسٹر تھے اور رولر کوسٹر رہیں گے, اوپر نیچے رہیں گے. آج ہمارے پاس چیلنج یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے امریکہ اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھیں. چین ہمارا دوست ہے, بڑے عرصے سے دوست ہے, بڑا اچھا ہے, کبھی انٹرفیئر نہیں کیا ہمارے معاملات میں, ہم نے بھی نہیں کیا. ان کی پوزیشنز کو ہم نے ڈیفینڈ کیا. انٹرنیشنل فورمز پہ چائنا ہمیشہ ڈیفینڈ کرتا ہے, انویسٹمنٹس کرتا ہے پاکستان میں. تو چین کے اوپر تو ہماری 2 رائے نہیں. اور جو چینیوں کے خلاف یہاں پہ BLA یا کوئی واقعات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں, اور ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو باہر سے سپورٹ مل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں, وہ ہیں مسائل, ان کو حل کرنا چاہیے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. اصل چیز یہ ہے کہ جب وہ ادھر کوئی اس قسم کے واقعات کرتے ہیں جس میں ہندوستان شامل ہو, اور آپ کو پتہ ہے کہ کلبھشن یادیو کو 2016 سے ہم نے پکڑا ہوا ہے, اور ابھی اسیسینیشنز, وہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز بھی ہمارے ہاں کر رہے ہیں. تو پاکستان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو سی پیک تھا اس کو خراب کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور چاہتے نہیں ہے کہ وہ گوادر تک پہنچے اور آگے سلسلہ چلے. تو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ایک بیلنس رکھے, کیونکہ امریکہ کے متعلق ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی تو خطرناک ہے, لیکن جو دوستی ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. فیٹل کا لفظ بولا انہوں نے. تو اس وجہ سے ہمیں وہ ایک بیلنس رکھنا ہے دونوں طرف, اور اپنے مفاد کی طرف نظر رکھے. ہماری قیادت کو بھی چاہیے کہ صرف اور صرف, ہماری قیادت کے کچھ نمائندے یہاں پہ بھی ہیں, ان کو یہ صرف اور صرف پاکستان کو خود انسانی کی طرف جانا چاہیے. دوسری طاقتوں پہ اٹھ کے دیکھتے نہیں رہنا چاہیے کہ باہر سے پیسے آئیں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے. اپنے زور بازو کے اوپر تھوڑا سا ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. پاکستان جتنا ٹیلنٹ, میں 6.5 سال اقوام متحدہ میں رہا ہوں, اور میں نے ان کی کوریڈور میں بیسمنٹس میں نیگوشیشنز کی ہیں, اور میں نے دیکھا, اور میں بالکل حق ایمان کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ دنیا کی ذہانت میں 5 جو قومیں مجھے وہاں نظر آئی, پاکستان ان میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے, اور یہ بالکل اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ ہم بلا وجہ خوش ہو جائیں, یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دولت سے مالا مال کیا ہے. ہمیں, ہمارے پاس زبردست سرزمین ہے, ہم اتنی بڑی منڈی ہے اپنے اندر ہی, 240 ملین کی منڈی ہے. ہمیں اپنے اوپر تھوڑا اعتماد کرنا چاہیے, دوسروں پہ ڈیپینڈنس نہ کریں. سب کے ساتھ تعلقات اچھے کریں لیکن دوسروں پہ ڈیپینڈنس نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, حامر اور ناصر ہو, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ.